نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کر رہے ہیں، جو قوم سمود کی طرف اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حاور بن سمود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 9 صورتوں کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ سورۃ اعراف کے اندر، سورۃ ہود کے اندر، سورۃ ہجر کے اندر، سورۃ نمل اور سورۃ فصلت، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الحاقہ اور سورۃ الشمس، ان کے اندر حضرت صالح اور ان کی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ قوم جس خطے میں آباد تھی اس کو ہجر کا علاقہ کہا جاتا ہے، جس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدانی علاقہ ہے، یہاں یہ قوم آباد تھی، اور یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں جو مدائن ہے، مدائن کے مشرق کے اندر واقع یہ علاقہ ہے، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ اور آج کل کے وہاں کے جو کھنڈرات ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قوم یہاں آباد تھی۔ جیسا کہ بعض مصری ماہرین وہ وہاں سے گزر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شاہی حویلی میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ بہت سارے کمرے ہیں اور بہت جو ہے نا ایک مکان بنا ہوا ہے، اور یہ سارا پہاڑ کو تراش کر بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے کھنڈرات اب بھی وہاں موجود ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ قوم یہاں آباد تھی، اس علاقے میں آباد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پر تشریف لے گئے، بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ نے بھی وہاں پڑاؤ ڈالا، تو صحابہ اکرام نے اس کنویں سے پانی لیا، جو کنواں وہاں پہلے یعنی ان کے دور کے اندر ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے علاقوں کے اندر داخل نہ ہوو جن علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ ہاں، اگر وہاں داخل ہونا ہے تو رو کر داخل ہو، تاکہ انسان کو ایک عبرت حاصل ہو کہ یہ علاقہ آباد تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور یہ عذاب کے اندر ایسا غرق ہوا کہ آج نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس سے بھی ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان علاقوں کے اندر یہ لوگ آباد تھے۔ اہل کتاب جن کو یہود کہا جاتا ہے، وہ ان 2 قوموں کا زیادہ تر ذکر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ یہ عربی تھے، اور یہود جو ہے نا وہ عربی نہیں تھے، یعنی یہ بعض تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کتابوں کے اندر ان 2 قوموں کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں فرمایا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی حمید۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، اگر تم سارے کے سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اللہ تعالیٰ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، بذات خود تعریفوں والے ہیں۔ اور آگے فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود
والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس قوم عاد، قوم ہود کی خبریں نہیں آئیں؟ اور اس کے علاوہ کچھ قومیں وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی نہ ان کا تاریخ میں کہیں ذکر ہے، نہ جو ہے نا ان کا قرآن مجید کے اندر کہیں ذکر ہے، تو ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ قومیں بھی ایسی قومیں ہیں کہ جن سے انسان کو عبرت مل سکتی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی، اور آگے فرمایا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ تو قوم سمود، چونکہ یہ قوم سمود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ بچ گئے تھے، یہ ان کی نسل میں سے تھی، ان سے جو ہے نا پھر یہ آگے نسل چلی، تو انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو قوم ہود کی تھی۔ جس طرح قوم ہود نے بت پرستی کی، انہوں نے بھی اس طرح بت پرستی کی۔ یہ گھر بناتے تھے، یعنی ان کی عمریں چونکہ لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، جب یہ گھر بناتے تھے تو کچے مکانات بناتے تھے۔ ہوتا اس طرح تھا کہ مکانات پہلے گر جاتے تھے اور یہ زندگی ان کی لمبی ہوتی تھی، تو پھر انہوں نے پتھروں کو تراش کر گھر بنانے شروع کر دیے تاکہ ہمارے گھروں کی لائف بھی لمبی ہو، ان کی عمر بھی لمبی ہو، تاکہ ہماری عمر سے زیادہ ہو اور ہم وہاں سکون اور آرام سے رہ سکیں۔ تو چونکہ اس قوم کے اندر بھی بت پرستی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور یہ عذاب کے اندر غرق ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔